بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 50,000 روپے، پورے 50,000 روپے لوں گی میں اس کے، 1 روپیہ بھی کم نہیں ہوگا بی بی۔ تم جانتی ہو کہ مہنگائی کا دور ہے اور میں نے اسے پال پوس کر اتنا بڑا کیا ہے، یہ کوئی مفت کا سودا نہیں ہے۔ اگر تمہارا بیٹا سرکاری ملازم ہے تو میری بھی یہ بھتیجی گھر کے کام کاج میں مشاق ہے، تمہارے گھر کا سارا بوجھ اٹھا لے گی، اس لیے مجھے نقد رقم چاہیے ورنہ رشتہ کہیں اور طے کر دوں گی۔ چچی نے حقے کا کش لگاتے ہوئے سامنے بیٹھی عورت سے 2 ٹوک بات کی اور پھر میری طرف دیکھ کر آنکھ کے اشارے سے اندر جانے کا حکم دیا۔ میں دروازے کی اوٹ میں کھڑی کانپ رہی تھی۔ یہ میرے نکاح کی بات نہیں ہو رہی تھی بلکہ میرا سودا ہو رہا تھا۔ چچی کی آواز میں کیسی کرختگی تھی جس نے میرے وجود کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ سامنے بیٹھی عورت نے ناگواری سے مجھے دیکھا اور پھر اپنے پرس سے نوٹوں کی گڈی نکال کر میز پر پٹخ دی۔ یہ لو پیسے، لیکن یاد رکھنا اگر لڑکی نے میرے گھر جا کر ذرا بھی زبان چلائی یا کام چوری کی تو اسی وقت واپس بھیج دوں گی اور اپنے پیسے سود سمیت واپس لوں گی۔ میرا نام رقیہ ہے۔ میں اس کمرے میں موجود بے جان کرسیوں اور میزوں کی طرح ایک بے جان چیز تھی جس کی قیمت لگائی جا رہی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، لیکن بدقسمتی میرا پیچھا پیدائش کے پہلے دن سے کر رہی تھی۔ جب میں پیدا ہوئی تو میری ماں مجھے اس دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چل بسی۔ باپ نے مجھے سینے سے لگایا اور میری پرورش شروع کی، لیکن شاید قدرت کو یہ بھی منظور نہیں تھا۔ میں بمشکل 7 برس کی تھی جب میرا باپ بھی میرا ہاتھ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے منو مٹی تلے جا سویا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب ابا کے جنازے کے بعد مجھے چچا کے گھر لایا گیا۔ چچا خاموش طبع انسان تھے مگر چچی کی زبان کینچی کی طرح چلتی تھی۔ رقیہ، ادھر آؤ، یہ تمہارا باپ اب اس دنیا میں نہیں رہا، اب تم ہمارے ٹکڑوں پر پلو گی۔ اگر پیٹ بھر کر روٹی کھانی ہے تو اس گھر کا کام کرنا ہوگا۔ مفت کی روٹیاں توڑنے کی اجازت میں اپنے سگے بچوں کو نہیں دیتی، تو تم تو پھر بھی پرائی ہو۔ چچی نے میری چھوٹی سی کلائی مڑوڑتے ہوئے مجھے باورچی خانے کی طرف دھکیلا۔ 7 سال کی عمر میں میرے ہاتھوں میں کھلونوں کی جگہ جھاڑو اور برتن تھما دیے گئے۔ میں صبح سویرے اٹھتی، پورے گھر کی صفائی کرتی، برتن دھوتی اور پھر چچی کے بچوں کے کپڑے دھوتی۔ بدلے میں مجھے اپنی اچھی کچھی روٹی اور رات کا باسی سالن ملتا۔ دن گزرتے گئے اور میں 15 برس کی ہو گئی۔ ان 8 سالوں میں میں نے کبھی نیا کپڑا نہیں پہنا تھا۔ چچی اپنے بچوں کی اترن مجھے دے دیتی اور میں اسی میں خوش رہتی۔ چچا کبھی کبھار میرے سر پر ہاتھ رکھ دیتے تو مجھے لگتا کہ شاید دنیا میں ابھی بھی رحم باقی ہے، لیکن چچی کی نظریں ہمیشہ مجھ پر خنجر کی طرح گڑی رہتی۔ ایک شام میں صحن میں برتن مانج رہی تھی کہ چچی ایک عورت کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ یہ وہی عورت تھی جس نے بعد میں میرا سودا کیا۔ وہ مجھے اوپر سے نیچے تک گھور رہی تھی جیسے کسائی بکرا خریدنے سے پہلے اس کا معائنہ کرتا ہے۔ لڑکی صحت مند لگتی ہے؟ کام کاج تو کر لیتی ہے نا؟ عورت نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ چچی نے فوراً مسکا لگایا۔ ارے بہن، تم دیکھ نہیں رہی کیسے چمک رہے ہیں برتن؟ مشین کی طرح کام کرتی ہے یہ۔ تمہارے بیٹے کو تو ایسی ہی بیوی چاہیے، وہ تو خود ادھیڑ عمر کا ہے اور سرکاری نوکری کرتا ہے، اسے تو بس گھر سنبھالنے والی چاہیے، اور یہ رقیہ اس کام کے لیے بہترین ہے۔ میں نے سر جھکا لیا۔ مجھے معلوم تھا کہ میری قسمت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ وہ آدمی جس سے میری شادی طے کی جا رہی تھی عمر میں مجھ سے دگنا بڑا تھا، طلاق یافتہ تھا اور پہلی بیوی سے کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن میری رائے کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ میں تو ایک بوجھ تھی جسے چچی جلد از جلد اپنے سر سے اتارنا چاہتی تھی، اور وہ بھی منافع کما کر۔ شادی کا دن بھی کسی ماتم سے کم نہیں تھا، نہ کوئی ڈھول نہ کوئی شہنائی، بس ایک نکاح خواہ آیا اور چند گواہوں کی موجودگی میں میرا نکاح پڑھا دیا گیا۔ چچی نے مجھے لال جوڑے کی جگہ اپنی بیٹی کا ایک پرانا سوٹ پہنا دیا جس پر گوٹا کناری کالی پڑ چکی تھی۔ رخصتی کے وقت چچی نے مجھے گلے لگانے کی بجائے کان میں سرگوشی کی۔ خبردار جو وہاں جا کر میری شکایت کی، زبان بند رکھنا اور بس کام کرنا، اگر واپس آئی تو ٹانگیں توڑ دوں گی۔ میں سسرال پہنچی تو وہاں کا منظر بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ ساس کا نام زبیدہ تھا اور وہ پورے محلے میں اپنی تیز تراری کے لیے مشہور تھیں۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، ساس نے مجھے سر سے پیر تک دیکھا۔ خالی ہاتھ آئی ہے؟ تیری چچی نے تو کہا تھا کہ کچھ برتن اور کپڑے ساتھ دے گی، یہ خالی ہاتھ ہلا کر آ گئی ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، اماں جی، چچی نے کہا تھا کہ انہوں نے آپ کو پیسے دیے ہیں،
جہیز کے نام کے۔ ساس نے یہ سنتے ہی میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ میرا سر چکرا گیا اور میں دیوار کے ساتھ جا لگی۔ جھوٹی، مکار، زبان چلاتی ہے میرے آگے۔ وہ پیسے تو تیرے اس منحوس وجود کو یہاں لانے کے لیے دیے تھے جو تیری چچی نے ہم سے مانگے تھے۔ اب تو مجھ سے حساب سے کھائے گی؟ جا دفع ہو جا اور جا کر باورچی خانے میں برتن دھو۔ میرے بیٹے کے آنے سے پہلے کھانا تیار ہونا چاہیے۔ یہ میری سہاگ رات تھی۔ دلہن بننے کی بجائے میں نوکرانی بن کر باورچی خانے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ رات گئے جب میرا شوہر راشد گھر آیا تو میں ڈر کے مارے کونے میں دبک گئی۔ راشد ایک خاموش اور سنجیدہ مزاج آدمی تھا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ تھی لیکن آنکھوں میں وہ درندگی نہیں تھی جو میں نے چچی اور ساس کی آنکھوں میں دیکھی تھی۔ وہ میرے قریب آیا اور نرمی سے بولا، ڈر کیوں رہی ہو؟ میں کوئی جانور نہیں ہوں۔ اٹھو کھانا کھا لو۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کھا لیا ہے۔ اس نے میری سوجی ہوئی آنکھیں اور گال پر انگلیوں کے نشان دیکھ لیے۔ اس نے آہ بھری اور پانی کا گلاس میری طرف بڑھایا۔ میری ماں سخت مزاج ہے، میں جانتا ہوں، لیکن تم فکر نہ کرو۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہ ہو۔ میری پہلی بیوی بھی ماں کی سختی کی وجہ سے مجھے چھوڑ کر گئی تھی، لیکن تم تو بہت چھوٹی ہو۔ میں تمہیں اپنی بیوی کا درجہ دوں گا، نوکرانی کا نہیں۔ راشد کے یہ چند الفاظ میرے لیے کسی مرہم سے کم نہیں تھے۔ برسوں بعد کسی نے مجھ سے انسانوں جیسا سلوک کیا تھا۔ اس رات میں نے سکھ کا سانس لیا کہ شاید اب میری زندگی بدل جائے گی، لیکن زندگی اتنی آسان نہیں تھی۔ ساس کا رویہ میرے ساتھ دن بدن بدتر ہوتا جا رہا تھا۔ صبح سویرے اٹھ کر مجھے بھینسوں کا چارہ ڈالنا ہوتا، گوبر اٹھانا ہوتا اور پھر گھر کا سارا کام۔ ساس سارا دن چارپائی پر لیٹی حقہ پیتی رہتی اور مجھے حکم دیتی رہتی، رقیہ پانی لا، رقیہ میرے پاؤں دبا، رقیہ روٹی کچی ہے۔ ذرا سی غلطی پر وہ مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتی۔ راشد جب شام کو دفتر سے واپس آتا تو وہ اسے میرے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتی۔ دیکھ راشد، یہ لڑکی سارا دن کچھ نہیں کرتی، بس پڑی رہتی ہے۔ آج اس نے سالن بھی جلا دیا۔ میں تو کہتی ہوں اسے سیدھا کر، لیکن راشد سب سمجھتا تھا۔ وہ خاموشی سے کھانا کھاتا اور پھر اشارے سے اپنے پاس بلاتا۔ آج ماں نے پھر مارا۔ میں خاموش رہتی اور اپنی قمیض کی آستین اوپر کر کے نیلے نشان دکھا دیتی۔ وہ افسوس سے میرا ہاتھ تھام لیتا۔ میں کیا کروں رقیہ، وہ میری ماں ہے، میں اس پر ہاتھ تو نہیں اٹھا سکتا، لیکن میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ تم میری ذمہ داری ہو۔ 2 سال گزر گئے، اولاد کی کوئی امید نہیں ہوئی۔ یہ بات ساس کے لیے ایک نیا ہتھیار بن گئی۔ اب وہ مجھے بانجھ اور منحوس کے نام سے پکارنے لگی تھی۔ ایک دوپہر جب میں کپڑے دھو رہی تھی، ساس میرے پاس آئیں اور میرے گیلے ہاتھوں پر لکڑی کا ڈنڈا دے مارا۔ میں درد سے چیخ اٹھی۔ کیوں چیخ رہی ہے؟ 2 سال ہو گئے ہیں اس گھر میں آئے ہوئے، ایک وارث نہیں دے سکی، بانجھ کہیں کی۔ تیری چچی نے صحیح کہا تھا کہ تو منحوس ہے، میرے بیٹے کی نسل ختم کرنے آئی ہے۔ اماں جی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ کی دین ہے، میں نے روتے ہوئے کہا۔ زبان لڑاتی ہے، اگر تیرے بس میں نہیں تو نکل جا اس گھر سے۔ میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرواؤں گی، ایک جوان اور صحت مند لڑکی لاؤں گی جو مجھے پوتا دے سکے۔ تو بس روٹیوں کا بوجھ ہے۔ اسی شام جب راشد گھر آیا تو ماحول بہت کشیدہ تھا۔ ساس نے راشد کے سامنے شرط رکھ دی، یا تو اس لڑکی اس گھر میں رہے گی یا میں۔ مجھے پوتا چاہیے راشد، اگر یہ اولاد نہیں دے سکتی تو اسے فارغ کر۔ راشد نے اپنا سر پکڑ لیا، وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ میں دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ وہ اٹھا اور اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اماں، آپ جانتی ہیں کہ ڈاکٹر نے کیا کہا تھا؟ کمی مجھ میں ہے، رقیہ میں نہیں۔ یہ بیچاری تو ویسے ہی بدنام ہو رہی ہے، اگر میں دوسری شادی بھی کر لوں تو بھی اولاد نہیں ہوگی۔ ساس یہ سن کر آگ بگولا ہو گئی۔ خبردار جو اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرایا، یہ ڈاکٹر جھوٹ بولتے ہیں، یہ کل کی آئی چھوکری نے تجھ پر جادو کر دیا ہے۔ تو اپنی ماں کو جھوٹا کہہ رہا ہے؟ نہیں اماں، میں سچ کہہ رہا ہوں، رقیہ کا کوئی قصور نہیں ہے، میں اسے گھر سے نہیں نکالوں گا۔ یہ میری بیوی ہے اور مرتے دم تک میری بیوی رہے گی، آپ کو اس کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا۔ راشد کی آواز میں ایک ایسی فیصلہ کن طاقت تھی کہ ساس پہلی بار خاموش ہو گئی۔ وہ غصے سے پیر پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ راشد میرے پاس آیا اور میرے آنسو پہنچے۔ مت رویا کرو، جب تک میں زندہ ہوں
کوئی تمہیں اس گھر سے نہیں نکال سکتا. یہ گھر جتنا میرا ہے اتنا ہی تمہارا ہے. مجھے راشد کے الفاظ پر یقین تھا. وہ واقعی میرے لیے ایک ڈھال بن کر کھڑا تھا. اس کے ہونے سے ساس کا ظلم کچھ کم تو نہیں ہوا تھا، لیکن مجھے سہنے کی طاقت مل گئی تھی. مجھے لگتا تھا کہ جب تک یہ دیوار میرے ساتھ کھڑی ہے کوئی طوفان میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ زندگی میرے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والی ہے. میری بدقسمتی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ تو صرف ایک ٹریلر تھا. اصل تباہی تو ابھی راستے میں تھی. اگلے چند مہینے اسی کشمکش میں گزرے. ساس نے مجھے مارنا پیٹنا تو کم نہیں کیا، لیکن راشد کی موجودگی میں وہ تھوڑے محتاط ہو گئی تھی. وہ راشد کے دفتر جاتے ہی اپنا اصلی روپ دکھاتی اور اس کے آنے سے پہلے مظلوم بن جاتی. ایک دن راشد ڈیوٹی پر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا. اس نے ناشتہ کیا اور مجھ سے اپنا ٹفن لیا. اس دن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی اداسی تھی. وہ دروازے تک گیا اور پھر پلٹ کر میرے پاس آیا. رقیہ، اپنا خیال رکھنا. آج دل کچھ گھبرا رہا ہے. اگر مجھے کچھ ہو گیا تو... میں نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا. ایسی باتیں مت کریں. اللہ آپ کو لمبی زندگی دے. آپ کے سوا میرا کون ہے اس دنیا میں؟ وہ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولا. ہاں، میرے سوا تمہارا کوئی نہیں. بس یہی سوچ کر ڈر لگتا ہے. اس نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور چلا گیا. میں دروازے پر کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی. مجھے کیا خبر تھی کہ یہ اس کا آخری دیدار ہے. مجھے کیا خبر تھی کہ آج شام جب سورج ڈوبے گا تو اس کے ساتھ میری زندگی کا واحد سہارا بھی ڈوب جائے گا. دوپہر کے وقت میں کچن میں روٹیاں بنا رہی تھی کہ اچانک گلی میں شور مچا. لوگوں کی آوازیں آ رہی تھیں. راشد کا گھر کون سا ہے؟ ارے غضب ہو گیا. میرا دل زور سے دھڑکا. توا میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا. میں ننگے پاؤں باہر کی طرف بھاگی. ساس پہلے ہی دروازے پر کھڑی تھی. باہر چند لوگ کھڑے تھے اور ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں. ان میں سے ایک آدمی آگے بڑھا اور ساس سے مخاطب ہوا. ماسی، ہمت کر. تیرا بیٹا راشد، اس کی بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. وہ موقع پر ہی... باقی الفاظ میرے کانوں میں گونجنے کی بجائے ایک سناٹے میں تبدیل ہو گئے. ساس کی فلک شگاف چیخ نے آسمان سر پر اٹھا لیا. میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا. وہ مضبوط دیوار جو میرے اور اس ظالم دنیا کے درمیان کھڑی تھی وہ اچانک گر گئی تھی. میں زمین پر گر گئی، لیکن مجھے ہوش تھا. مجھے سب سنائی دے رہا تھا. ساس روتے ہوئے میری طرف لپکی اور میرے گریبان کو جھنجھوڑ دیا. کھا گئی میرے بیٹے کو. یہ منحوس کھا گئی میرے... صبح صحیح سلامت گیا تھا میرا شیر. اس کی نحوست نے اسے نگل لیا. نکل جا میرے گھر سے، ابھی نکل جا. محلے کی عورتوں نے ساس کو پکڑا اور مجھے بچایا. میں بت بنی بیٹھی رہی. میرے آنسو خشک ہو چکے تھے. راشد کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے. جب تک میں زندہ ہوں. اب وہ زندہ نہیں تھا. اب میرا کیا ہوگا؟ یہ سوال میرے سامنے ایک بھیانک دیو کی طرح کھڑا تھا. راشد کے جنازے کے ساتھ ہی میری دنیا بھی دفن ہو چکی تھی. گھر میں صف ماتم بچھا تھا، لیکن میری ساس کا بین اور فریاد پورے محلے کا دل دہلا رہی تھی. وہ بار بار اپنے سینے پر ہتھڑ مارتی اور پھر میری طرف اشارہ کر کے لوگوں کو مخاطب کرتی. دیکھ لو اس کلموہی کو، میرے ہنستے بستے گھر کو کھا گئی. ابھی کل ہی تو میرا بیٹا اس کے لیے کمائی کرنے گیا تھا. یہ منحوس اس کے سر پر سوار تھی، تبھی تو وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا. عورتیں اسے دلاسا دیتی اور پانی کا گلاس پیش کرتی، لیکن زبیدہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو کم اور میرے لیے نفرت زیادہ تھی. میں ایک کونے میں سفید چادر میں لپٹی بت بنی بیٹھی تھی. میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے، لیکن حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی. مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص جو مجھ پہ ہر تکلیف سے بچاتا تھا اب منو مٹی تلے جا سویا ہے. تدفین کے تیسرے دن راشد کے دفتر سے کچھ لوگ آئے. یہ اس کے پرانے ساتھی تھے جو افسوس کرنے اور کچھ دفتری کارروائی کے لیے آئے تھے. ان میں سے ایک صاحب نے ایک فائل نکالی اور مؤدبانہ لہجے میں بولے. ماں جی، راشد بہت ایماندار اور محنتی آدمی تھا. اس کی ناگہانی موت کا ہم سب کو بہت دکھ ہے. یہ کچھ کاغذات ہیں اس کے انشورنس اور پینشن کے. یہ قانونی طور پر اس کی بیوہ یعنی بھابھی کا حق ہے. یہ سنتے ہی ساس کے کان کھڑے ہو گئے. وہ جو ابھی تک رو دھو کر اپنا حال برا کیے بیٹھی تھی ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھ گئی. کیسی پینشن اور کیسا حق بیٹا؟ یہ لڑکی تو ان پڑھ جاہل ہے، اسے کیا پتا کاغذات کا. راشد میرا بیٹا تھا اور اس گھر کی سربراہ میں ہوں. تم یہ کاغذات اور پیسے مجھے دو، میں خود سنبھال لوں گی. ان صاحب نے ہچکچاتے ہوئے میری طرف دیکھا. میں سر جھکائے بیٹھی تھی.
میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنی ساس کے سامنے بول سکتی، لیکن ماں جی، قانون کے مطابق بیوہ کے دستخط ضروری ہیں۔ اس آدمی نے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ ساس نے فوراً میری طرف گھورا اور دانت پیستے ہوئے بولی، رقیہ ادھر آ، ان کاغذات پر انگوٹھا لگا، اور خبردار جو زیادہ ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی۔ میں نے کامتے ہاتھوں سے انگوٹھا لگا دیا۔ وہ صاحب افسوس بھری نظروں سے مجھے دیکھتے رہے اور پھر ایک لفافہ ساس کے ہاتھ میں تھما کر چلے گئے۔ جیسے ہی وہ لوگ گئے، ساس نے وہ لفافہ اور کاغذات اپنے قبضے میں لے لیے۔ یہ پیسے میرے بیٹے کی خون پسینے کی کمائی ہے، تیرے ہاتھ میں دوں گی تو اپنے میکے لٹا دے گی۔ آج کے بعد پینشن کا جو بھی پیسہ آئے گا وہ میں وصول کروں گی۔ تجھے صرف 2 وقت کی روٹی ملے گی، وہ بھی اگر تمیز سے رہی تو۔ میں خاموش رہی۔ میرے شوہر کی موت نے مجھے بے زبان کر دیا تھا۔ اب میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ راشد کی پینشن لگ گئی تھی اور ہر مہینے ایک معقول رقم آتی تھی، لیکن مجھے اس میں سے ایک دھیلا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ دن گزرتے گئے اور ساس کا رویہ بد سے بدتر ہوتا گیا۔ اب تو گھر کا کام کاج کرنے کے باوجود مجھے پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا تھا۔ ایک رات میں بھوک سے نڈھال تھی اور کچن میں جا کر بچی ہوئی روٹی تلاش کر رہی تھی۔ اچانک ساس وہاں آ گئی۔ چور کہیں کی، اب چوری پر اتر آئی ہے؟ میں نے منع کیا تھا نا کہ میرے پوچھے بغیر کھانے کو ہاتھ نہیں لگانا۔ اماں جی، کل رات سے بھوکی ہوں، کام کر کر کے ٹانگیں جواب دے رہی ہیں، تھوڑا سا سالن اور روٹی دے دیں، اللہ آپ کا بھلا کرے گا، میں نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ ساس نے میرے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا چھین لیا اور اسے ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ یہ کتوں کو ڈال دوں گی، لیکن تجھے نہیں دوں گی۔ مفت کی روٹیاں توڑنے کی عادت ہو گئی ہے تمہیں، سارا دن منحوس شکل لے کر پھرتی رہتی ہو۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ مجھے اس رات بھوکے پیٹ سونا پڑا۔ راشد کی یاد مجھے تڑپاتی رہی۔ وہ ہوتا تو کبھی مجھے بھوکا نہ سونے دیتا۔ میں اللہ سے شکوہ کرتی رہی کہ یا تو مجھے ہمت دے یا مجھے اپنے پاس بلا لے۔ کچھ مہینے اور گزرے۔ ایک دن گھر میں ایک نئی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ ساس بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اس نے پورے گھر کی سفیدی کروانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ مجھے بلایا اور حکم صادر کیا، سن رقیہ، میرا چھوٹا بیٹا عدیل لندن سے واپس آ رہا ہے۔ وہ اپنی تعلیم مکمل کر چکا ہے، اب وہ یہیں رہے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ تیرے منحوس سائے کی وجہ سے اس کی زندگی میں کوئی مشکل آئے۔ عدیل راشد کا چھوٹا بھائی تھا جو پچھلے 5 سال سے باہر پڑھ رہا تھا۔ میں نے اسے شادی کے وقت ایک جھلک دیکھا تھا۔ وہ راشد سے بالکل مختلف تھا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ جی اماں جی، میں خیال رکھوں گی۔ ساس نے مجھے انگلی نچا کر تنبیہ کی۔ خیال کیا رکھو گی؟ اس کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سن، میں عدیل کی شادی کی بات چلا رہی ہوں۔ ایک بہت بڑے گھرانے کی لڑکی ہے۔ وہ لوگ اگلے ہفتے عدیل کو دیکھنے آ رہے ہیں۔ گھر بالکل شیشے کی طرح چمکنا چاہیے۔ اگر کہیں مٹی کا ذرا بھی نظر آیا تو تیری خیر نہیں۔ میں نے دن رات ایک کر کے پورا گھر صاف کیا، قالین دھوئے، پردے بدلے اور فرنیچر چمکایا۔ عدیل کے آنے سے ایک دن پہلے ساس نے مجھے بلایا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی۔ رقیہ، کل عدیل آ جائے گا۔ میں نے سوچا ہے کہ اس گھر میں اب خوشیاں آئیں گی، شہنائی بجے گی، نئی دلہن آئے گی اور تیری موجودگی ان خوشیوں کو کھا جائے گی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں سمجھ نہیں پائی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ اماں جی، میں سمجھی نہیں۔ ساس نے نفرت سے منہ پھیرا۔ سیدھی سی بات ہے، میں نہیں چاہتی کہ ایک جوان بیوہ اس گھر میں رہے۔ لوگوں کی باتیں اور تیری نحوست میرے دوسرے بیٹے کا گھر بھی برباد کر دے گی۔ میں عدیل کے لیے جو لڑکی لا رہی ہوں وہ بہت ناز نخرے والی ہے، وہ تجھے برداشت نہیں کرے گی۔ تو میں کہاں جاؤں اماں جی؟ یہ میرا گھر ہے۔ راشد نے کہا تھا کہ یہ میرا گھر ہے۔ میں نے تڑپ کر پوچھا۔ ساس نے حقارت سے ہنستے ہوئے کہا، راشد مر گیا اور اس کی باتیں بھی اس کے ساتھ مر گئی۔ یہ گھر میرے شوہر کا ہے، اس پر صرف میرا اور میرے بیٹوں کا حق ہے۔ تجھے آج ہی یہاں سے نکلنا ہوگا۔ میں ان کے قدموں میں گر گئی۔ خدا کا واسطہ اماں جی، ایسا ظلم مت کریں۔ میری جچی مجھے قبول نہیں کرے گی۔ میرا اس دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ میں آپ کے گھر کی نوکرانی بن کر رہ لوں گی۔ میں عدیل بھائی کے سامنے کبھی نہیں آؤں گی۔ مجھے گھر کے کسی کونے میں پڑا رہنے دیں۔ ساس نے بے دردی سے مجھے ٹھوکر مار کر پرے ہٹایا۔ ڈرامے بند کر۔ نوکرانی رکھوں گی تو اسے تنخواہ دینی پڑے گی، اور تجھے رکھوں گی تو تیرا منحوس سایہ برداشت کرنا پڑے گا۔ میرے بیٹے کی زندگی کا سوال ہے، میں کوئی رسک نہیں لے سکتی۔ اپنا سامان اٹھا اور نکل جا۔
اس نے میرا بازو پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے باہر کے دروازے تک لے آئے۔ میں روتی رہی، چیخیں مارتی رہی، لیکن اس کے دل میں ذرا برابر رحم نہ آیا۔ اس نے میرا چھوٹا سا کپڑوں کا تھیلا باہر گلی میں پھینکا اور مجھے دھکا دے کر دروازہ زور سے بند کر دیا۔ میں باہر گلی کے دھول میں پڑی تھی، میرے گھٹنے چھل گئے تھے۔ دوپہر کی کڑی دھوپ میرے سر پر تھی اور میں ننگے پاؤں سڑک پر بیٹھی تھی۔ سامنے وہ بند دروازہ تھا جو کبھی میرا اپنا گھر تھا۔ میں نے اٹھ کر دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ کھول دیں دروازہ، میں کہاں جاؤں گی؟ اللہ کے لیے مجھے مت نکالیں، کوئی تو میری فریاد سن لے۔ میں کئی گھنٹے وہاں کھڑی رہی، میرا گلا بیٹھ گیا، آنسو خشک ہو گئے۔ محلے کے لوگ گزرتے رہے اور تماشا دیکھتے رہے۔ کچھ عورتیں کھڑکیوں سے جھانک رہی تھیں۔ سب جانتے تھے کہ زبیدہ بیگم کا مزاج کیسا ہے، اس لیے کوئی بھی بیچ میں پڑنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ شام ہونے کو تھی جب محلے کے ایک بزرگ حاجی صاحب مسجد سے نکلے۔ انہوں نے مجھے دروازے پر سر رکھ کے روتے ہوئے دیکھا تو رک گئے۔ کچھ اور لوگ بھی جمع ہو گئے۔ بیٹی کیا ماجرا ہے؟ تم باہر کیوں بیٹھی ہو؟ حاجی صاحب نے شفقت سے پوچھا۔ میں نے ہچکیوں کے درمیان ساری بات بتا دی۔ لوگوں میں چہمے گوئیاں شروع ہو گئیں۔ یہ تو بہت ظلم ہے، بیوہ بچی کو ایسے کیسے نکال سکتی ہیں؟ زبیدہ کو خدا کا خوف نہیں ہے۔ حاجی صاحب نے آگے بڑھ کر کنڈی کھٹکھٹائی۔ زبیدہ بہن، دروازہ کھولو۔ کافی دیر بعد دروازہ کھلا۔ ساس غصے میں باہر آئی۔ کیا تماشا لگایا آپ لوگوں نے؟ میرے گھر کے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حاجی صاحب نے سنجیدگی سے کہا، یہ گھر کا معاملہ نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ یہ بچی تمہارے مرحوم بیٹے کی بیوہ ہے، اس کا شرعی اور قانونی حق ہے اس گھر میں۔ تم اسے ایسے سڑک پر نہیں چھوڑ سکتی۔ اگر تم نے اسے نہ رکھا تو ہم پولیس کو بلانے پر مجبور ہوں گے۔ پولیس کا نام سن کر ساس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ جانتی تھیں کہ راشد کی پینشن وہ غیر قانونی طور پر کھا رہی ہے اور اگر بات کھلی تو وہ پھنس سکتی ہے۔ اس نے پینترا بدلا۔ حاجی صاحب، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں اسے نکال نہیں رہی، بس گھر میں جگہ کم ہے، میرا بیٹا آ رہا ہے اور پھر مہمان آئیں گے، اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ یہ کہیں اور انتظام کر لے۔ تو پھر تم ہی تو کوئی انتظام کرو، یہ کہاں جائے گی؟ اس کا باپ زندہ ہے نا بھائی۔ حاجی صاحب نے دو ٹوک فیصلہ سنایا۔ ساس کچھ لمحے سوچتی رہی، پھر اس کی آنکھوں میں ایک مکارانہ چمک ابھری۔ ٹھیک ہے، اگر آپ سب کا یہی اصرار ہے تو میں اسے اچھا دینے کو تیار ہوں، لیکن یہ میرے گھر میں نہیں رہے گی۔ میرے شوہر کا وہ پرانا آبائی مکان جو گاؤں کے باہر ہے وہ وہاں جا کر رہے۔ لوگ سناٹے میں آ گئے۔ وہ مکان جسے سب لوگ سکھوں والا مکان کہتے تھے، سالوں سے ویران پڑا تھا۔ وہ جگہ سیب زدہ مشہور تھی اور وہاں دن میں بھی کوئی جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ زبیدہ، وہ تو کھنڈر بن چکا ہے، وہاں تو جانور بھی نہیں رہتے، یہ اکیلی جان وہاں کیسے رہے گی؟ ایک عورت نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ ساس نے کندھے اچکا دیے۔ بس جی، میرے پاس یہی جگہ ہے، رہنا ہے تو رہے ورنہ جہاں مرضی جائے۔ میں اپنے نئے نویلے گھر میں اس کی منحوس شکل برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ میری آخری بات ہے۔ حاجی صاحب اور محلے والوں نے مجھے دیکھا۔ ان کی نظروں میں ہمدردی تو تھی لیکن وہ بھی زبیدہ بیگم سے مزید بحث نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ چچی کے گھر واپس جانے کا مطلب موت تھا اور سڑک پر رہنے کا مطلب عزت کی موت۔ میں نے آنسو پونچھے اور دھیمی آواز میں کہا، مجھے منظور ہے، میں وہیں رہ لوں گی۔ ساس کے ہونٹوں پر ایک ظالمانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ بہت اچھا، ابھی چلو میرے ساتھ، میں تمہیں وہاں چھوڑاتی ہوں، بعد میں مت کہنا کہ میں نے ٹھکانہ نہیں دیا۔ اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے لے کر گاؤں کے باہر کی طرف چل پڑی۔ شام کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا، ہم آبادی سے دور نکل گئے تھے۔ راستے میں لوگ ہمیں مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے لیکن کوئی مدد کو نہیں آیا۔ کچھ دیر بعد ہم اس مکان کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ ایک بہت پرانی عمارت تھی، اونچی اونچی دیواریں جو جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھیں، لکڑی کا بھاری دروازہ جو ایک طرف کو جھکا ہوا تھا اور اس کے چاروں طرف اگنے والی جھاڑیاں اس کی ویرانی کا پتہ دے رہی تھیں۔ ساس نے دروازے کو دھکا دیا، وہ چڑچڑاتا ہوا کھل گیا۔ اندر سے چمگادڑوں کے اڑنے کی آوازیں آئی اور ایک عجیب سی بو میرے نتنوں سے ٹکرائی۔ یہ لو، یہ ہے تمہارا محل، یہیں رہو اور عیش کرو۔ اس نے مجھے اندر دھکا دیا۔ میں لڑکھڑا کر صحن میں گرے۔ وہاں ہر طرف سوکھے پتے اور ملبہ بکھرا ہوا تھا۔ اور سن، میرے گھر کا رخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، راشد کی پینشن مجھے ملتی رہے گی، تو میں مہینے میں ایک بار تجھے راشن بھجوا دیا کروں گی، اگر زیادہ زبان چلائی تو وہ بھی بند کر دوں گی۔ اس نے یہ کہا اور پلٹ گئی۔ میں نے اٹھ کر اسے روکنا چاہا۔ اماں جی، مجھے یہاں اکیلے ڈر لگتا ہے، یہاں کوئی نہیں ہے۔
وہ رکی نہیں، اس نے جاتے جاتے بس اتنا کہا، اب تیرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، ڈر کی عادت ڈال لو۔ وہ اندھیرے میں غائب ہو گئی اور میں اس ویران خوفناک اور بوسیدہ مکان کے صحن میں اکیلی رہ گئی۔ ہوا سے دروازے کھڑک رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ دیواروں سے کوئی مجھے جھانک رہا ہے۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا اور اس ویران حویلی کا سکوت میرے دل کی دھڑکنوں کو اور بھی تیز کر رہا تھا۔ چاروں طرف اونچی اونچی دیواریں تھیں جو جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھیں اور ان سے آسمان کا کالا سیاہ رنگ جھانک رہا تھا۔ ہوا جب ان ٹوٹی ہوئی دیواروں کے سوراخوں سے گزرتی تو ایسی سائیں سائیں کی آواز پیدا ہوتی جیسے کوئی بین کر رہا ہو۔ میں صحن کے بیچوں بیچ کھڑی تھی اور میرے پاؤں من بھر کے ہو چکے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ایک بوسیدہ ستون کا سہارا لیا اور وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ میرے ذہن میں بچپن کی وہ ساری کہانیاں گھوم رہی تھیں جو ابا سنایا کرتے تھے کہ ایسے ویران گھروں میں جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ لیکن پھر مجھے اپنی ساس کا چہرہ یاد آیا تو مجھے لگا کہ انسانوں کا ظلم اور نادیدہ مخلوق کے خوف سے کہیں زیادہ خوفناک ہے۔ میں نے اپنے گھٹنوں میں سر دیا اور رونے لگی۔ راشد، تم کہاں ہو؟ دیکھو تمہاری رقیہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تم تو کہتے تھے کہ میں تمہاری ذمہ داری ہوں، آج مجھے کس حال میں چھوڑ گئے ہو؟ میری آواز اس ویران حویلی میں گونجی اور واپس لوٹ کر مجھے تک آئی۔ کوئی سننے والا نہیں تھا۔ رات جیسے تیسے خوف اور جاگتے ہوئے گزری۔ کبھی کسی جانور کے بھاگنے کی آہٹ ہوتی تو میرا دل حلق میں آ جاتا۔ میں ساری رات آیت الکرسی کا ورد کرتی رہی۔ جب صبح کا سورج نکلا تو اس کی روشنی نے میرے ڈر کو کچھ کم تو کیا، لیکن ایک نئی مصیبت میرے سامنے کھڑی کر دی۔ بھوک۔ پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ کل دوپہر سے میں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ میں نے حویلی کا جائزہ لیا۔ یہ واقعی بہت پرانا گھر تھا، سکھوں اور انگریزوں کے دور کا بنا ہوا۔ کمروں میں گرد کی تہیں جمی تھیں اور چھتوں پر مکڑیوں کے جالے لٹک رہے تھے۔ ایک کمرے میں مجھے کچھ ٹوٹی ہوئی چارپائیاں اور ایک پرانا لکڑی کا میز نظر آیا۔ اس میز پر مٹی کی تہیں تھیں اور پاس ہی کونے میں کچھ مٹی کے برتن اور ایک پرانا جگ پڑا تھا۔ شاید یہ میری سسر کے والدین کا سامان تھا جو وہ چھوڑ گئے تھے۔ میں نے اس میز کو صاف کیا اور جگ کو دیکھا۔ وہ خالی تھا لیکن سالم تھا۔ میں نے سوچا کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر زندہ رہنا ہے تو پیٹ کی آگ بجھانی ہوگی۔ ساس نے کہا تھا کہ وہ راشن بھجوائے گی، لیکن میں جانتی تھی کہ اس کی بات پر اعتبار کرنا بے وقوفی ہے۔ مجھے خود کچھ کرنا ہوگا۔ میں نے اپنا دوپٹہ درست کیا اور ہمت جمع کر کے اس حویلی سے باہر نکلی۔ گاؤں کی گلیاں جاگ چکی تھیں۔ میں جس گلی سے گزرتی لوگ مجھے مڑ مڑ کر دیکھتے۔ عورتیں سرگوشیاں کرتی، ارے یہ تو وہی ہے زبیدہ کی بہو، بیچاری کو گھر سے نکال دیا ہے۔ ہاں لیکن سنا ہے منحوس بہت ہے، شوہر کو کھا گئی۔ ان باتوں کے نشتر میرے دل کو چھلنی کر رہے تھے، لیکن میں نے کان بند کر لیے۔ میں چلتی ہوئی ایک بڑے گھر کے دروازے پر پہنچی۔ یہ چودھریوں کا گھر لگ رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک بڑی عمر کی ملازمہ باہر آئی۔ کیا چاہیے؟ مانگنے والی ہو تو آگے جاؤ، یہاں چھٹے نہیں ہیں۔ نہیں اماں، میں مانگنے والی نہیں ہوں، مجھے کام چاہیے، صفائی کا، برتن کا، کپڑے دھونے کا۔ میں سب کر لیتی ہوں، مجھے بس کام دے دو۔ ملازمہ نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر اندر آواز لگائی، بی بی جی، ایک لڑکی کام مانگ رہی ہے۔ اندر سے ایک بھاری بھرکم خاتون باہر آئی۔ ان کے گلے میں سونے کی چین اور ہاتھوں میں انگوٹھیاں چمک رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے ایک حقارت سے دیکھا۔ کون ہو تم؟ کس کی بیٹی ہو؟ میں نے نظریں جھکا کر جواب دیا، میرا نام رقیہ ہے، میں راشد کی بیوہ ہوں، وہ جو ایکسیڈنٹ میں۔ میری بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ ان خاتون کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اچھا تو تم وہ ہو؟ توبہ توبہ، صبح صبح تیری شکل دیکھ لی، پتہ نہیں دن کیسے گزرے گا۔ ارے بی بی، ہم نے تیرے قصے سنے ہیں، جس شوہر نے تجھے سہارا دیا تو اس کے لیے بھی بھاری ثابت ہوئی۔ میرے گھر میں چھوٹے بچے ہیں، جوان بیٹے ہیں، میں تیری نحوست اپنے گھر نہیں لا سکتی، جاؤ یہاں سے۔ انہوں نے ملازمہ کو اشارہ کیا اور دروازہ میرے منہ پر بند کر دیا۔ میں دنگ رہ گئی۔ شوہر کی موت کا دکھ کیا کم تھا کہ اب لوگ مجھے قاتل اور منحوس سمجھنے لگے تھے۔ میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے دوسرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہاں سے بھی یہی جواب ملا۔ تیسرے گھر سے بھی دھتکار ملی۔ سورج سر پر آ چکا تھا۔ بھوک اور پیاس سے میرا برا حال تھا۔ مجھے لگا میں سڑک پر گر جاؤں گی۔ پورا گاؤں جیسے میرے خلاف ہو چکا تھا۔ کوئی مجھے نوکری دینے کو تیار نہیں تھا۔ میں تھک ہار کر ایک دیوار کے سائے میں بیٹھ گئی۔ آنسو میرے گانوں پر بہہ رہے تھے۔ یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے،
عزت کی روٹی کمانا بھی جرم ہو گیا ہے۔ کیا میں چوری کروں؟ کیا میں بھیک مانگوں؟ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ سامنے والے گھر کا دروازہ کھلا اور ایک عورت باہر نکلی۔ اس کے چہرے پر سختی تھی، لیکن آنکھوں میں وہ نفرت نہیں تھی جو باقیوں میں تھی۔ اس نے مجھے دیکھا اور قریب آئی۔ تم کام ڈھونڈ رہی ہو نا؟ میں نے دیکھا تمہیں کئی گھروں سے خالی ہاتھ لوٹتے ہوئے۔ میں نے جلدی سے آنسو پہنچے اور کھڑی ہو گئی۔ جی باجی، مجھے کام کی بہت ضرورت ہے، میں بہت محنتی ہوں، آپ جو کہیں گی کروں گی۔ اس عورت نے اپنا نام سکینہ بتایا۔ وہ گاؤں کی درزی تھی اور اکیلی رہتی تھی۔ دیکھو لڑکی، میں امیر نہیں ہوں، میرا گھر بھی چھوٹا ہے، مجھے صفائی اور کپڑے دھونے کے لیے مدد چاہیے ہوتی ہے کیونکہ اب میری کمر میں درد رہتا ہے، لیکن میں تمہیں زیادہ پیسے نہیں دے سکتی۔ باجی، مجھے پیسوں کی نہیں بس روٹی کی فکر ہے، آپ مجھے 2 وقت کی روٹی دے دیا کریں اور جو تھوڑا بہت اوپر سے دے سکیں میں رکھ لوں گی۔ میں نے بے بسی سے کہا۔ سکینہ نے کچھ سوچا اور پھر سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن کام میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ صبح سورج نکلتی آنا ہوگا اور شام تک کام کرنا ہوگا۔ اگر ایک دن بھی ناغہ کیا تو میں چھٹی کروا دوں گی۔ مجھے تو جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا مل گیا۔ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ جی باجی، میں کل صبح ہی آ جاؤں گی، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ میں واپس اس ویران حویلی کی طرف لوٹی۔ پیٹ ابھی بھی خالی تھا، لیکن امید کی ایک کرن جاگ اٹھی تھی۔ راستے میں ایک نل کا نظر آیا تو میں نے وہاں سے پانی پی کر پیٹ کی آگ بجھائی اور حویلی میں آ گئی۔ اگلے دن سے میری نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ میں صبح سویرے اٹھتی، فجر کی نماز پڑھتی اور پھر سکینہ باجی کے گھر پہنچ جاتی۔ کام واقعی بہت زیادہ تھے۔ وہ مجھ سے پورے گھر کا فرش دھلواتی، کپڑوں کے ڈھیر لگوا دیتی اور خود مشین پر سلائی کرتی رہتی۔ دوپہر کو وہ مجھے رات کی بچی ہوئی روٹی اور اچار دیتی۔ وہ روٹی سوکھی اور سخت ہوتی تھی، لیکن میرے لیے وہ کسی نعمت سے کم نہیں تھی۔ میں وہ روٹی پانی میں بھگو کر کھاتی اور اللہ کا شکر ادا کرتی۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے۔ اس دوران میری ساس نے ایک بار بھی مڑ کر میری خبر نہیں لی۔ میں نے بھی امید چھوڑ دی تھی۔ سکینہ باجی کا رویہ بھی کچھ نرم نہیں تھا۔ وہ کام میں ذرا سے غلطی پر مجھے سخت سست سناتی۔ دیکھ رقیہ، یہ قمیض صحیح سے نہیں دھلی، صابن کے پیسے کیا میں ضائع کرنے کے لیے دیتی ہوں؟ دوبارہ دھو اسے۔ میں چپ چاپ دوبارہ کپڑے دھونے بیٹھ جاتی۔ میرے ہاتھ سرف اور صابن سے پھٹ چکے تھے، انگلیوں میں چیرا لگ گئے تھے، جن میں صابن لگتا تو جان نکل جاتی، لیکن میں اف تک نہ کرتی۔ میں جانتی تھی کہ اگر یہ نوکری گئی تو میں بھوکھی مر جاؤں گی۔ شام کو جب میں واپس اپنی حویلی آتی تو میرا جسم ٹوٹ رہا ہوتا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ ویران اور ڈراؤنا گھر اب مجھے اپنا لگنے لگا تھا۔ وہاں کوئی مجھے تانے دینے والا نہیں تھا، کوئی مجھے منحوس کہنے والا نہیں تھا۔ میں اس ٹوٹی پھوٹی میز پر بیٹھتی اور اپنے دن بھر کی تھکان اتارتی۔ میں نے اس حویلی کے کمرے کو رہنے کے قابل بنا لیا تھا۔ وہی پرانی چرپائی مرمت کر لی تھی اور میز صاف کر کے پانی کا جگ وہیں رکھ دیا تھا۔ برسات کا موسم شروع ہو رہا تھا۔ آسمان پر کالے بادل اکثر چھائے رہتے۔ مجھے بارش سے ڈر لگتا تھا کیونکہ حویلی کی چھتیں ٹپکتی تھیں اور دیواریں کمزور تھیں۔ ایک دن سکینہ باجی کے گھر کام زیادہ تھا، مہمان آئے ہوئے تھے۔ مجھے برتن دھوتے دھوتے رات ہو گئی۔ باہر طوفانی ہوا چل رہی تھی۔ باجی، میں اب جاؤں؟ موسم خراب ہو رہا ہے۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ سکینہ نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ ہاں جاؤ، لیکن کل جلدی آنا، مہمانوں کا ناشتہ بنانا ہے۔ میں تیز قدموں سے حویلی کی طرف بھاگی۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ میرے قدم اکھڑ رہے تھے۔ جیسے ہی میں حویلی پہنچی، بارش کا پہلا قطرہ میرے چہرے پر گرا۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ بارش موسلا دھار شروع ہو گئی۔ بجلی کی کڑک اور بادلوں کی گرج نے حویلی کو لرزا کے رکھ دیا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر دبک گئی۔ چھت سے پانی ٹپک رہا تھا۔ میں نے جگہ جگہ برتن رکھ دیے تاکہ فرش گیلا نہ ہو۔ اچانک بجلی زور سے کڑکی اور پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ مجھے دیواروں میں سے عجیب سی آوازیں آنے لگی۔ یہ اینٹوں کے سرکنے کی آواز تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یا اللہ رحم، یہ چھت نہ گر جائے۔ میں آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ باہر طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ہوا کے تھپیڑے دروازوں اور کھڑکیوں سے ٹکرا رہے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آج کی رات میری آخری رات ہے۔ میں نے دیکھا کہ کمرے کی ایک دیوار میں دراڑ بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ وہی دیوار تھی جس کے ساتھ وہ پرانا میز رکھا تھا۔ پانی اس دراڑ کے اندر جا رہا تھا اور مٹی نرم بڑھ رہی تھی۔
میں ڈر کے مارے کمرے کے دوسرے کونے میں سمٹ گئی۔ مجھے راشد بہت یاد آ رہا تھا۔ راشد، کاش تم ہوتے تو مجھے اس طوفان کا سامنا اکیلے نہ کرنا پڑتا۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ ایسے لگا جیسے کوئی چیز اوپر سے گری ہے۔ میں نے چیخ ماری اور کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ دھول اور مٹی کا ایک طوفان کمرے میں اٹھا۔ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، بس ملبے کے گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا سانس رک گیا۔ کیا میں زندہ ہوں؟ میں نے اپنے ہاتھ پاؤں ہلائے۔ میں محفوظ تھی، لیکن میرے بالکل سامنے وہ دیوار جس کا مجھے ڈر تھا وہ گر چکی تھی۔ ملبے کا ایک ڈھیر وہاں لگ گیا تھا۔ بارش کا پانی اب سیدھا اندر آ رہا تھا۔ میں ساری رات اس کونے میں بیٹھی کانپتی رہی۔ نیند کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں بس صبح کے انتظار میں تھی کہ روشنی ہو اور میں دیکھ سکوں کہ کتنا نقصان ہوا ہے۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ بارش تھم گئی۔ میں ہمت کر کے اٹھی اور اس گری ہوئی دیوار کے پاس گئی۔ اینٹیں اور مٹی کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ مجھے یہ ملبہ ہٹانا تھا، ورنہ چلنے کا راستہ بھی بند ہو چکا تھا۔ میں نے دوپٹہ کمر سے باندھا اور ملبہ ہٹانے لگی۔ مٹی بارش کی وجہ سے بھاری ہو چکی تھی۔ میرے ہاتھ مٹی سے اٹ گئے تھے۔ میں ایک ایک کر کے اینٹیں اٹھا کر سائڈ پر رکھ رہی تھی۔ اچانک میرا ہاتھ کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ یہ اینٹ نہیں تھی۔ میں نے مٹی ہٹائی تو دیکھا یہ ایک چھوٹا سا مٹی کا مٹکا ہے۔ اس کا منہ مٹی سے بند تھا۔ میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ ابا کی کہانیاں میرے ذہن میں کسی فلم کی طرح چلنے لگی۔ کیا یہ وہی ہے؟ کیا اس میں وہ ہے جس کا ذکر ابا کرتے تھے؟ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے آس پاس دیکھا، کوئی نہیں تھا، صرف میں اور یہ ویران حویلی۔ میں نے احتیاط سے اس مٹکے کو باہر نکالا۔ وہ کافی وزنی تھا۔ میری تھکن ایک دم غائب ہو گئی۔ امید کا ایک چراغ میرے دل میں روشن ہو گیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے مٹکے کے اوپر جمی مٹی صاف کی۔ یا اللہ، اگر اس میں واقعی سونا ہوا تو میری تقدیر بدل جائے گی۔ مجھے ان لوگوں کے تانے نہیں سننے پڑیں گے، مجھے سکینہ باجی کی جھڑکیاں نہیں سہنی پڑیں گی۔ لیکن پھر ایک وسوسہ دل میں آیا، اگر یہ خالی ہوا تو، اگر اس میں کچھ نہ ہوا تو۔ میں نے گہرا سانس لیا اور مٹکے کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ میرا مستقبل اس مٹکے کے اندر بند تھا۔ میں اسے لے کر روشنی میں آئی تاکہ دیکھ سکوں کہ میری قسمت میں کیا لکھا ہے۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل کی دھڑکن کانوں میں ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ مٹی سے لتھڑا ہوا وہ مٹکا میرے سامنے تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور کانپتے ہاتھوں سے اس کے منہ پر لگی ہوئی مٹی کی سیل ہٹانے کی کوشش کی۔ میرے ذہن میں ابا کی وہ ساری باتیں گونج رہی تھیں جو وہ بچپن میں سنایا کرتے تھے، کہ کیسے تقسیم کے وقت لوگ اپنی دولت دیواروں اور زمین میں چھپا کر چلے گئے تھے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میری بدقسمتی کے دن ختم ہونے والے ہیں اور اس مٹکے کے اندر سونے کے سکے ہوں گے جو میری زندگی بدل دیں گے۔ آخرکار مٹکے کا منہ کھل گیا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر کے دعا مانگی اور پھر آہستہ سے اپنا ہاتھ مٹکے کے اندر ڈالا۔ میری انگلیوں کو کسی سخت دھات کی بجائے خشک اور کھردری چیز محسوس ہوئی۔ میں نے جھٹکے سے ہاتھ باہر نکالا اور مٹکے کو الٹا کر دیکھا۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس میں سے سونے کے سکے نہیں بلکہ پرانا اور سوکھا ہوا بھوسا نکلا۔ یا اللہ، یہ کیا مذاق ہے؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ میری ساری امیدیں دم توڑ گئیں۔ میں وہیں مٹی کے ڈھیر پر بیٹھ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مجھے اپنی قسمت پر ہنسی آنے لگی۔ میں کتنی بے وقوف ہوں جو خواب دیکھ رہی تھی۔ رقیہ، تیری قسمت میں سونا کہاں؟ تیری قسمت میں تو بس یہ مٹی اور دھول ہے۔ اگر میری قسمت اتنی اچھی ہوتی تو کیا میں یتیم ہوتی؟ اگر میرے نصیب اچھے ہوتے تو کیا چچی مجھے بیچتی اور ساس مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالتی؟ میں نے مایوسی کے عالم میں وہ مٹکا اٹھایا اور پاس ہی موجود اس پرانی لکڑی کی میز پر زور سے رکھ دیا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ چیخیں مار کروں، لیکن اب تو آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ میں صبح سے کام کر رہی تھی اور تھکن سے میرا برا حال تھا۔ حلق میں پیاس کے کانٹے چبھ رہے تھے۔ میں نے میز پر دیکھا، وہاں وہی پرانا جگ پڑا تھا جو میں استعمال کر رہی تھی۔ میں پانی پینے کے لیے آگے بڑھی۔ میرا دھیان کہیں اور تھا اور آنکھوں میں مایوسی کے اندھیرے تھے۔ جیسے ہی میں نے جگ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، میری کوہنی اس مٹکے سے ٹکرا گئی۔ ایک زوردار چھن کی آواز آئی۔ مٹکا میز سے نیچے پکے فرش پر جا گرا اور ٹوٹ گیا۔ او خدایا، اب یہ گند بھی مجھے ہی صاف کرنا پڑے گا۔ میں بڑبڑاتی ہوئی نیچے جھکی، لیکن جیسے ہی میری نظر فرش پر پڑی، میرا سانس حلق میں اٹک گیا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔
وہ بھوسا جو مٹکے کے اوپر بھرا تھا وہ بکھر چکا تھا اور اس بھوسے کے نیچے فرش پر درجنوں زرد رنگ کے سکے چمک رہے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں کو ملا کہ شاید مجھے دھوکا ہو رہا ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھ سے ایک سکہ اٹھایا۔ وہ وزنی تھا اور اس پر پرانے زمانے کی مہر لگی ہوئی تھی۔ یہ خالص سونا تھا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ میں سجدے میں گر گئی۔ ابا کی بات سچ نکلی تھی۔ انگریزوں اور سکھوں نے واقعی اپنی دولت چھپائی تھی، لیکن چوروں سے بچانے کے لیے انہوں نے اوپر بھوسا بھر دیا تھا تاکہ اگر کوئی دیکھے تو اسے بیکار سمجھ کر چھوڑ دے۔ میری مایوسی ایک لمحے میں شکر میں بدل گئی۔ میں نے جلدی جلدی وہ سارے سکے سمیٹے۔ میرا دامن سونے کے سکوں سے بھر گیا تھا۔ میں نے ایک پرانا کپڑا لیا اور ان سکوں کو اچھی طرح اس میں باندھ لیا۔ میں جانتی تھی کہ یہ راز مجھے فی الحال راز ہی رکھنا ہے۔ میں نے وہ پوٹلی اپنے سینے سے لگائی اور سیدھا شہر کا رخ کیا۔ شہر جا کر جب میں نے سونار کو وہ سکے دکھائے تو اس کی آنکھیں بھی چمک اٹھیں۔ اس نے مجھے ان سکوں کی بہت بھاری قیمت دی۔ جب میں نوٹوں سے بھرے ہوئے تھیلے لے کر واپس اس ویران حویلی میں آئی تو مجھے لگ رہا تھا کہ میں ہواؤں میں اڑ رہی ہوں۔ اگلے ہی دن سے میں نے کام شروع کر دیا۔ سب سے پہلے میں نے مزدور بلوائے اور اس ویران اور بھوت بنگلہ نما حویلی کی مرمت شروع کروائی۔ دیواریں دوبارہ تعمیر ہوئیں، چھتیں پکی ہوئیں اور رنگ و روغن نے اس گھر کا نقشہ ہی بدل دیا۔ گاؤں والے حیران و پریشان تھے۔ وہ لوگ جو مجھے کل تک بھکاری سمجھ کر دھتکار رہے تھے اب رک رک کر اس حویلی کو دیکھتے۔ یہ رقیہ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ کہیں کوئی خزانہ تو نہیں مل گیا؟ لوگوں میں باتیں ہونے لگی، لیکن میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ گھر کی مرمت کے بعد میں نے شہر سے کپڑا منگوایا اور اپنے گھر کے بیرونی حصے میں ایک چھوٹی سی دکان کھول لی۔ میرا کاروبار دیکھتے ہی دیکھتے چل نکلا۔ اللہ نے میرے رزق میں ایسی برکت ڈالی کہ میں سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ اب میری باری تھی۔ مجھے وہ سب کچھ واپس لینا تھا جو مجھ سے چھینا گیا تھا۔ دولت آ گئی تھی، لیکن میرے دل میں ابھی بھی وہ کانٹا چبھ رہا تھا جو میری ساس نے مجھے دیا تھا۔ راشد کی نشانی، اس کی پینشن۔ میں نے شہر سے وکیل کیا اور عدالت کے ذریعے اپنی ساس کو نوٹس بھجوا دیا۔ جب پولیس اور عدالت کے اہلکار ساس کے گھر پہنچے اور پینشن کے کاغذات طلب کیے تو محلے میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ ساس نے بہت شور مچایا۔ یہ میری بہو نے مجھ پر جھوٹا کیس کیا ہے، یہ پیسے میرے بیٹے کے ہیں۔ لیکن قانون کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ کاغذات پر میرے دستخط تھے اور میں ہی قانونی وارث تھے۔ کاغذات اور اب تک کی وصول کی گئی رقم کا حساب جب عدالت نے مانگا تو ساس کے ہوش اڑ گئے۔ اسے وہ سارے کاغذات مجھے واپس کرنے پڑے۔ یہ صرف کاغذات نہیں تھے، یہ میری عزت نفس کی بحالی تھی۔ محلے والوں کو اب یقین ہو گیا تھا کہ میں سچی تھی اور مجھ پر ظلم ہوا تھا۔ لوگ میرے پاس آتے اور میری ہمت کی داد دیتے۔ بیٹی، ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہیں غلط سمجھا، تم نے بہت صبر کیا ہے۔ میں مسکرا کر خاموش ہو جاتی۔ میرا ایمان تھا کہ یہ سب اس صبر کا پھل ہے جو میں نے برسوں کیا۔ دوسری طرف ساس کے گھر میں قیامت برپا تھی۔ عدیل کی شادی ہو چکی تھی اور نئی دلہن اس مزاج کی نہیں تھی کہ ساس کی حکم عدولی برداشت کرتی۔ روز جھگڑے ہوتے۔ ایک دن بات اتنی بڑھی کہ عدیل نے اپنی ماں کا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ اماں، بس بہت ہو گیا، میری بیوی روز روز کے کلیش سے تنگ آ گئی ہے، آپ اس گھر سے نکل جائیں۔ آپ نے بھابھی رقیہ کے ساتھ جو کیا تھا یہ اسی کی سزا ہے۔ ساس روتی رہی، واسطے دیتی رہی، لیکن بیٹے نے دروازہ بند کر لیا۔ وہ اسی طرح گلی میں کھڑی تھی جیسے کچھ عرصہ پہلے میں کھڑی تھی۔ مکافات عمل اسے کہتے ہیں۔ قدرت کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ شام کے وقت میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے ملازمہ کو بھیجا۔ وہ واپس آئی اور بولی، بی بی جی، باہر کوئی بوڑھی عورت ہے، بہت بری حالت میں ہے، آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ میں باہر گئی۔ دروازے پر میری ساس کھڑی تھی، کپڑے میلے، بال بکھرے ہوئے اور آنکھوں میں پشیمانی کے آنسو۔ وہ مجھے دیکھتے ہی میرے پیروں میں گر گئی۔ رقیہ، مجھے معاف کر دے، میں بہت بڑی گناہگار ہوں۔ میرے بیٹے نے مجھے گھر سے نکال دیا، اب میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ میں نے تیرے ساتھ بہت ظلم کیا، مجھے میرے گناہوں کی سزا مل گئی، خدا کے لیے مجھے پناہ دے دے۔ اسے اس حال میں دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ میرا پرانا غصہ اور نفرت ایک لمحے میں پگھل گئی۔ مجھے راشد کا چہرہ یاد آ گیا۔ وہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو اپنی ماں کو اس حال میں دیکھ کر کتنا دکھی ہوتا۔ میں نے جھک کر ساس کو کندھوں سے پکڑا اور اٹھایا۔ اماں جی، آپ شرمندہ نہ ہوں، آپ راشد کی ماں ہیں اور راشد کی ماں میری بھی ماں ہے۔ یہ گھر آپ کا ہی ہے۔
सास फटी फटी आंखों से मुझे देखने लगी। तूने मुझे माफ कर दिया इतना जुल्म सहने के बाद भी? हाँ अम्मा जी, बदला लेकर मैं आप जैसी नहीं बनना चाहती। अल्लाह ने मुझे नवाजा है तो मेरा फर्ज है कि मैं भी रहम करूं। मैं उन्हें अंदर ले आई, उन्हें नहलाया धुलाया और साफ कपड़े पहनाए। मैंने उन्हें घर के सबसे अच्छे कमरे में जगह दी। वो दिन रात रोती रहती और मुझसे माफ़ी मांगती रहती। उनका गरूर खाक में मिल चुका था और अब वो सिर्फ एक टूटी हुई बूढ़ी औरत थी। वक्त गुजरता गया, मैंने शादी नहीं की। मेरे पास सब कुछ था लेकिन दिल में खला था। मैंने सोचा कि अपनी इस दौलत को किसी नेक मकसद के लिए इस्तेमाल करूं। मैंने अपनी हवेली के साथ वाली ज़मीन खरीद कर वहाँ एक यतीम खाना तामीर करवाया। आज उस यतीम खाने में 50 से ज़्यादा बच्चे हैं। ये वो बच्चे हैं जिनका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं था। मैं नहीं चाहती थी कि जो बचपन मैंने गुजारा, जो ठोकरें मैंने खाई, वो ये मासूम बच्चे भी खाएं। मैं सारा दिन उन बच्चों के दरमियान गुजारती हूँ, उनकी तालीम और तरबियत का ख्याल रखती हूँ। जब ये बच्चे मुझे माँ जी कहकर पुकारते हैं तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया। मेरी सास सब बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, लेकिन वो भी उन बच्चों के साथ बहुत खुश रहती हैं। वो अक्सर बच्चों को कहानियाँ सुनाती हैं और फिर मेरी तरफ देखकर कहती हैं, बेटी तूने मुझे सिर्फ पनाह नहीं दी बल्कि मुझे इंसान बना दिया। तेरा सब्र जीत गया और मेरा जुल्म हार गया। मैं आसमान की तरफ देखती हूँ और मुस्कुरा देती हूँ। मुझे बादलों में राशिद का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आता है। मुझे यकीन है कि वो जहाँ भी है मुझे देखकर खुश होगा। जिंदगी ने मुझे बहुत मुश्किल असवाक सिखाए, लेकिन सबसे बड़ा सबक यही था कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। अल्लाह कभी अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। जब वो एक दरवाज़ा बंद करता है तो 100 दरवाजे खोल देता है। बस शर्त यह है कि इंसान का यकीन पुख्ता हो और नीयत साफ हो। आज मैं रुकैया एक यतीम और बेवा होने के बावजूद दर्जनों यतीमों की माँ हूँ और यही मेरी कुल कायनात है। आज की कहानी रुकैया के नाम। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अपनी राय का इजहार हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। मिलते हैं ऐसी ही एक सबक आमूज कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।